बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने पाइन बाकायदा तौर पर वो कहते हैं प्यों के मारना, ठीक है, प्यों के मारी हैं और किसको मारी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ बातें हैं जो उन्होंने ऐसी तल्ख हकीकतें बयान की हैं जिसका तल्ख ही जवाब हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उस तल्ख जवाब को इंतहाई नरम अंदाज में पेश कर सकूं, क्योंकि वो हकायक हैं जो तारीख़ी एतबार से हैं। मेरा ख्याल है कि जर्नलों को तारीख़ का एक जो है ना दूसरा रुख भी पढ़ना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये ऐसा समझता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब की आज एक तकरीब हुई सर, वो योम दिफा और योम शोहदा के हवाले से तकरीब हुई और उस तकरीब में ज़ाहिर है सारे जर्नैल और सारी पाकिस्तान आर्मी की जो क्या कहते हैं कमांड पूरी की पूरी मौजूद होगी और बड़ी पुरवकार तकरीब थी। उस तकरीब में की दो तस्वीर जो हैं वो सर बड़ी डिस्कस हो रही हैं और एक एक करके वो दोनों तस्वीर को आपकी स्क्रीन पर मैं चलाता हूँ। एक तस्वीर जो है वो सार शमशाद साहब की और जो आर्मी चीफ है कमर जवेद बाजवा उन दोनों की है, और दूसरी भी उन्हीं दोनों की है, लेकिन दोनों में अंदाज मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि एक तस्वीर में कमर जवेद बाजवा साहब ने निगाहें नीचे की हुई हैं जैसे को सोची पिया होता बंदा, साथ बैठे हैं सार शमशाद साहब। दोनों के चेहरों पर मुझे कोई ऐसी तरोताज़गी नज़र नहीं आई, कोई रौनक नज़र नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों उदास हैं। मुझे ये फीलिंग है इस बात की और यही बात डिस्कस हो रही है सब तरफ। दूसरी तस्वीर में भी काफ़ी उदासी, काफ़ी क्या कहते हैं बेरौनकी, ख़ासतौर पे कमर जवेद बाजवा साहब के चेहरे के ऊपर कि जनाब जैसे बंदा होता है ना कि यार है की ये यार मैं की कीता सारी ज़िंदगी। बंदे को एक क्या कहते हैं अंदर से अफसोस सा होता है, दुख सा होता है, या इंसान जैसे कोई कुछ बहुत कुछ कर जाना चाहता होता है लेकिन उसका हाथ नहीं पैंदा, वो कर नहीं पाता। इस तरह का एक कर्ब वाला जो एक तासुर है वो उनके चेहरे पर आया है। यही चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। साथ सार शमशाद साहब बैठे हैं। अच्छा, अब ये डिस्कस जो हो रहा है ना सर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि कहा यह जाता रहा है और अभी भी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कमर जवेद बाजवा साहब चाहते हैं कि जनाब सार शमशाद साहब जो हैं इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है वो इस हवाले से उनको चिट्टा कोरा जवाब दे चुकी है कि पायने इंज नहीं हो सकता, तो इस पर वो काफ़ी क्या कहते हैं उदास हैं। ये लोग इस हवाले से ये तासुर ले रहे हैं। फिर ये भी बातें होती रही कि जनाब वो चाहते हैं कि जनाब उनको 3 महीने और लभ जान, ठीक है, वो 3 महीने भी नहीं देते मियाँ नवाज शरीफ ने, तो लिहाजा उन्होंने चेहरा इस भी लथया होया। ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो लोग कर रहे हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कमर जवेद बाजवा साहब ने जो अपनी आज की आखिरी तकरीर की है ना सर, उसमें उन्होंने अपने दुख, अपने जो है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस और अपना जो एक फ़ौज का एज एन इंस्टीट्यूशन जो किरदार रहा है उसको सर नंगा चिट्टा सामने रख दिया है। और अब जाहिर है कि जब वो चीज़ों को खोल के बयान करेंगे और चीज़ें सिर्फ अगर एक साइड की होंगी तो फिर दूसरी साइड भी आएगी पाइन। फिर ए नहीं हो सकता कि दूसरी साइड कहे कि नहीं तुसी ठीक कह रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उन्होंने कहा कि 71 का जो वाक़या है ना सर वो फ़ौजी नाकामी नहीं थी, वो सियासी नाकामी थी। मैं उनकी इस बात से इस हद तक इतफाक़ करता हूँ, लेकिन सर उस वक़्त सियासत भी पाए ना फ़ौज ही कर रही थी। 1958 यानी अक्टूबर 1958 से फ़ौज जो है वो बराह रास्त सियासत के अंदर इन्वॉल्व थी। वैसे तो उस तो पहले भी वो जो मिर्ज़ा साहब थे, मेरे जहन से नाम निकल गया, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, वो सर मतलब कैसे आए थे, मैं मतलब सारी तारीख इसकी गवाह है। तो इक़्तिदार जो है ना सर वो तो सियासतदानों के पास कब रहा। एक थे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके बारे में कहा यह जाता है, मुझे यकीन नहीं है इस बात का, सच्ची बात की है, लेकिन कहा यह जाता है, लोग ये बातें करते हैं, किताबों में दर्ज हैं ये बातें कि उनकी जो है वो
ان کو تھا ٹی بی کی بیماری تھی اور پرفضا مقام پر ان کو بھیج دیا گیا، جس جگہ پر پرفضا مقام بتایا جاتا ہے سر اتنے اج بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھیج دیا گیا سر، اور وہاں پر ان کو جب ان کے اوپر کوئی یعنی اٹیک ہوا تو انہوں دی گڈی تے پٹرول مک گیا سی یا ٹائر پنچر ہو گیا سی ایمبولینس کا، کچھ اس طرح کا سین بتایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ حضور دوسری جو شخصیت تھی پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار تھا وہ لیاقت علی خان صاحب تھے، اور پنڈی میں سر بریگیڈیئر صاحب ہوا کرتے تھے، اس کا سر جنرل ایوب صاحب، اور جو ان کی موجودگی میں حضور پرائم منسٹر آف پاکستان کو سر گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو سیاسی قیادت پائے تو مک گئی سی، اس کے بعد تو حضور چیزیں جو ہیں وہ فوجی قیادت کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور چیزیں ویسے چلتی رہی۔ ہاں کسی وقت تھوڑا بہت ایویں مطلب منہ تو ہائے وے لئی ہلکا جہا ایک سرخی پاؤڈر لایا سی، ٹھیک ہے، وہ ون مین ون ووٹ بھی نہیں تھا، جگیردار نمبردار وڈیرے یہ ووٹ شوٹ ڈالا کرتے تھے، تو انہیں درمیان کوئی ایویں کھیڑ کھوڑ کے تو ایک جعلی جی اسمبلی بنائی ہوتی تھی، تو اس کے مطابق چیزیں چل رہی تھی۔ لیکن سر 58 سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 71 تک سر یہ میرا خیال ہے کہ 13 سال بنتے ہیں۔ یہ 13 سال کی جو سیاست ہے حضور یہ کون کر رہا تھا؟ یہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول پولیٹیکل ہو یا دفاعی ہو سر، یہ فوج کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جناب 70 کے الیکشن ہوئے، زبردست، کیا بات ہے، ایک کلاس الیکشن ہوئے، اتنے صاف شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ کریڈٹ بھی ظاہر ہے فوج کو جاتا ہے سر جنہوں نے کروائے۔ اب اس کا جو رزلٹ آیا، بھٹو صاحب نہیں مانتے نہ مانے، کس کے پاس اختیار تھا اسمبلی کا اجلاس بلانے کا؟ وہ سر کوئی جنرل یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کونسلر الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے، وہ فوجی تھے بھائی نا، انہوں نے اجلاس بلانا تھا، وہ نہیں بلایا انہوں نے، پولیٹیکل فیصلہ تھا نا، انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ بھٹو کے ساتھ انہوں نے کہتے ہیں جناب، بھٹو صاحب کے مخالفین کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب اور جنرل یحییٰ کی آپس میں گیٹی فٹ تھی، ٹھیک ہے، اور بھٹو بھی جناب وہ کہتے ہیں فوج کی نرسری سے آیا تھا، بھٹو صاحب کے مخالفین یہ بات کہتے ہیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے حقائق ڈفرینٹ ہیں، لیکن میں ابھی اس وقت اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب بھی آپ کی نرسری سے آئے تھے، پاکستان آرمی کی نرسری سے آئے تھے، تو سر نواز شریف بھی پاکستان آرمی کی نرسری سے آئے تھے، یہ عمران خان بھی پاکستان آرمی کی نرسری سے آئے ہیں، تو سر تین تجربے کیے ہیں، تینوں ہی گلے پڑ گئے ہیں۔ تھینک گاڈ کہ آپ کے مطابق انسٹیٹیوشن نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ حضور اب دوبارہ سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہ ناکامی ضرور تھی، دفاعی اعتبار سے تھی یا سیاسی اعتبار سے تھی پائن فوج کی، اقتدار میں وہ تھے، اسے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاستدان ناکام ہو گئے، سیاستدان ناکام ہوئے نہیں ہوئے وہ بعد دی گلاں نے پائے، انہوں نے ہاتھ کچھ دیو تو صحیح نا۔ اب سیاستدان کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کی فوج کی انسٹیٹیوشن نے باقاعدہ بھٹو کو ریکویسٹ کی کہ واپس آ، رب دا نائی ملک باقی دا بچا۔ وہ بھٹو واپس آیا سر 20 دسمبر 1971 کو سر شملہ معاہدہ ہوا۔ وہ جن فوجیوں کی تعداد آپ نے کہا نا 34,000 تھی، 92,000 نہیں سی، 34 ہوئے گی پائن، میں ظاہر فگرز کو چیلنج نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ 60 تک گول تھی، لیکن چلیں 34 ہی ہوگی ضرور، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پر کوئی بحث نہیں کرتا۔ لیکن سر وہ بھٹو صاحب نے کیا سر شملہ معاہدہ، پاکستان کو آئین سیاستدانوں نے دیا، پاکستان کو ایٹم بم سیاستدانوں نے دیا۔ سر حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کی اپنی جو ہیں کیا کہتے ہیں ذاتی مفادات کی سٹوریاں، کہانیاں، خبریں ہم نے بہت سنی، بہت پڑھی، بہت چھاپی، بہت چلائیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ سیاستدانوں کے حوالے سے ہم نے کیا کرایا، جڑے کام انہوں نے چنگے کیتے پائن کدی وہ بھی تو ذکر کر لینا چاہیے نا۔ ضروری تو نہیں کہ سارے دے سارے ایب جڑے وہ سویلینز ہی چاہیے ہون گے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ فیبرری 2021 تک شاید وہ کہتے ہیں، پچھلے سال فیبرری میں، ظاہر ہے 2021 کی بات کریں جی، ہم سیاست میں تھے اور اس کے بعد ہم نے سیاست سے منہ پھیر لیا، ہم نے کہا اس کے بعد سیاست میں نہیں آئیں گے، اور فوج نے ایز انسٹیٹیوشن فیصلہ کیا۔ میں اس بات سے کیا کہتے ہیں کہ اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس بات پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اس بات کا پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور
کہ فوج نے فیصلہ کیا، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی دوبارہ سیاست میں انوالو نہ ہوں۔ سارے پاکستان کو اس کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سیکھا، بہت اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کسی ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر لمحے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، ہر لمحے نیا نیا ایک سین سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور انسان کو ہر لمحے ایک نئے جہت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آج کی تقریر میں سر جو بات انہوں نے کہی ہے، وہ اس کے بعد ایک جو ہے جملہ وہ میں نے کہیں پڑھا ہے، اور چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ میں ان کا نام کوٹ کروں، اس لیے میں وہ جملہ بس ویسے ہی کہہ کے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقریر کے بعد مخصوص حلقوں میں لوگوں کے پھڑک کر مر جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ہاسا آ گیا۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے شخصیت کہ جناب یہ جو ہے معاملہ، یہ عمران خان آہو تو ہور میں کدے بارے کہہ رہے ہیں، عمران خان، انہوں نے عمران خان پائے نا توتا پڑھ کے۔ لیکن یہ بات انہوں نے کہا کہ جی 18 کے الیکشن ہوئے، تو 18 کے الیکشن میں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی جیتی تو اس کو سلیکٹڈ کہہ دیا گیا۔ پائن میں ادھر جیو لی رپورٹنگ کر رہا تھا اس دن، اور یہ 18 کا الیکشن تھا، اور 10ویں کلاس میں نہیں پڑھتا تھا، میرا ووٹ بھی تھا، میں باقاعدہ جیو کے لیے رپورٹنگ کر رہا تھا، اور میں گراؤنڈ پہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ کون کون بندہ کس کس بندے کو جا کے کیسے کیسے کہہ رہا تھا کہ ادھر ووٹ پوانے ادھر نہیں پوانے۔ تو حضور ٹھیک ہے، آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو ویل ڈن، میں اس پر سچی مچی بہت دل سے خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن سر مٹی نہ پاؤ، تاڑی مہربانی، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں وہ حالات۔ ہمیں ملتان کا وہ واقعہ نہیں بھولا، جب وہ جس واقعے کے بعد نواز شریف نے کہا تھا کہ محکمہ زراعت علیہ سن، ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہیں نا سر، وہ اتنی بھی وہ دھندلائی نہیں گئی ابھی دماغوں سے۔ اور پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے حضور، اس دور میں تو ہر بندے دے ہاتھ موبائل ہے، اور کوئی نہ کوئی ویڈیو سیو ہے گی۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ کہا، اور پھر جو انہوں نے عمران خان نال کیتی نا سر، کیا بات ہے، آہا سواد ہی آ گیا حضور۔ یقین کرو انہوں نے نا کہا ہے کہ جناب کوئی سوچ نہیں سکتا پاکستان کے خلاف مداخلت ہو، ہاتھ ہاتھ رکھ کے فوج بیٹھ رہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان جھوٹ بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کے اوپر باقاعدہ عمران خان کی خلاف کام ہونا چاہیے ضرور، لیکن نہیں ہو رہا، ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ اور جب نہیں ہو رہا تو پھر اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سیکھا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حضور عمران خان جھوٹ بولی جا رہا ہے، پھر وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ شیری رحمان صاحبہ کا بیان آیا کہ تو یو ٹرن لے لیا، امریکہ نے نہیں کیا، یا امریکہ کہہ رہا ہے جتوں مرضی یو ٹرن لے لیا۔ یہ بتاؤ پورے پاکستان کا اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہے، آپ نے سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کر کے رکھ دیا، اس کا کون ذمہ وار ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس پر کارروائی ہونی چاہیے نا حضور، کارروائی نہیں ہو رہی۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھو، جھوٹ بول دے ہوں گے پھر، اگر جو بات وہ ہمیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کوشش کرنا ہے کچھ کرنے دی تو روکتا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کون روکتا ہے؟ کہتے ہیں اتوں روکتے ہیں۔ اتوں روکنے سے مراد صرف ایک ہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ اوپر سب سے اوپر پاکستان میں انسانی اعتبار سے جو ہیں وہ ہیں، اب وہ یہ پولیٹیکل ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر عمران خان صاحب جو ہیں نا، وہ ابھی بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میری گیٹی فٹ ہے۔ وہ پبلکلی یہ بات کرتے ہیں، مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا تیرے تے حملہ ہونا ہے۔ تو حضور یہ چیز جو ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی سائڈ کو ٹھیک کریں اگر وہاں پہ کچھ ہے، اور اگر عمران خان جھوٹ بول رہے تو پھڑو انہوں۔ وہ کیوں فوج کو سر عام دعوتیں دے رہا ہے؟ کیا اس پر کوئی آرٹیکل نہیں لگتا آئین کا کہ جناب یہ آپ دعوتیں دے رہے ہیں فوج کو سیاست میں مداخلت کی؟ غیر آئینی کام، آپ نے خود کہا غیر آئینی کام ہے سیاست میں مداخلت، تو اے بھائی نو پھڑو، پھڑدا کیوں نہیں کوئی؟ جواب آ سکتا ہے شہباز شریف نے پڑھنا ہے، تو وہ جو آگے سے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ
जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने अपने जो ख़िताब में बातें पिन पॉइंट की हैं वो बहुत अच्छी हैं। कुछ चीज़ों पर हिस्टोरिकल आगे पीछे गलतियां हो जाती हैं, मेरे से भी होती हैं। ज़ाहिर है कि हमको अक्ल कुल तो है नहीं, लेकिन यह है कि उनका ये बात बहुत अहम है कि हमने फ़ैसला किया है कि ए पॉलिटिकल रहेंगे। ये बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला इस बात पर आने वालों को इस्तकामत दे सक, जो भी नए आर्मी चीफ साहब आएँ उनकी क़यादत में फ़ौज ए पॉलिटिकली रहे, और सियासतदानों को इस बात की क्या कहते हैं वो हौसला दे कि भाई ने अपने फैसले आप करो, हुण गोदी च उतर जाओ, हुण किसी दे धगाड़े चढ़न की कोशिश ना करो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, कि किसी दी उंगल अल ना देखो, किसी की आंखों की तरफ ना देखे, किसी की तरफ आप तरसी हुई निगाहों से ये सोचकर मत देखें कि उधरों प्यार की निगाह आएगी। भाई ने प्यार दी निगाह तुसी पानी उन्हां ते, वो आपके अंडर हैं, आप नहीं हैं। सियासतदान जब ये बात सीख जाएंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक तरफ से तो बाहर अभी तक कहा जा रहा है, अल्लाह करे कि वो ये पॉलिटिकल रहे। मैंने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की हैं कि मेरे ख्याल में जो कुछ हकायक थे उनकी दूसरा रुख भी सामने आना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बातें की हैं। बहरहाल आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर आपकी नज़र में मेरे बताए हुए हकायक में कोई नकाइस हों या आपके पास इससे ज़्यादा हकायक हो तो बेशक लिख दे, लेकिन ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।